بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے والد گرامی ایک دلیر انسان تھے۔ بعد از بلوغت ایک عرصے تک انہوں نے شادی نہیں کی اور ان کے بھائی اسد الدین کے باوجود اصرار پر انہوں نے شادی سے انکار کیا اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے اس دور میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جسے میں اپنے اہل سمجھتا ہوں، اپنے قابل سمجھتا ہوں۔ اسد الدین نے خلیفہ وقت اور اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی کے بارے میں ان کو بتایا کہ ملک شاہ بن سلطان محمد کی بیٹی سے میں آپ کا رشتہ کروا دوں، تو نجم الدین نے اس کا بھی انکار کیا اور کہنے لگے کہ میں اس کو بھی اپنے اہل نہیں سمجھتا۔ اور پھر نجم الدین نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے حصے میں ایک ایسی بیوی آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا راستہ دکھائے، اور اس بیوی سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو بہترین شہ سوار ہو اور بیت المقدس کو واپس لینے کی ہمت رکھتا ہو اور بیت المقدس کا فاتح کہلائے۔ اسد الدین بڑے حیران رہ گئے اور اسی اثناء میں نجم الدین اپنے شیخ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان لڑکی اپنے شیخ سے باپردہ طریقے سے ملنے آئی۔ شیخ اس سے کچھ گفتگو کرنے لگے اور ان سے پوچھنے لگے کہ ایک آدمی کا میں نے آپ کو رشتہ بھیجا تھا، آپ نے اس کو کیوں مسترد کیا؟ تو اس عورت نے کہا میرے شیخ معذرت چاہتی ہوں، وہ بڑے حسین اور جمیل بھی ہیں اور بڑے دولت مند بھی ہیں، لیکن میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں ایک ایسا مرد چاہتی ہوں جو اپنے تقوی کے اعتبار سے کامل ہو اور جو میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں پہنچا دے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو بہترین شہ سوار بھی ہو اور بیت المقدس کو فتح کرنے کی استقامت اور جرت بھی رکھتا ہو۔ تو اسی محفل میں بیٹھے نجم الدین جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد تھے بڑے حیران ہوئے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ جو سوچ وہ رکھتے تھے وہی سوچ اس عورت نے بھی رکھا، تو اپنے شیخ سے کہنے لگے شیخ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ تو شیخ کہنے لگے آپ تو بہت بڑی ہستی ہیں اور یہ تو ہمارے محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہی عورت تسلیم ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گویا ان کی شادی ہو گئی اور وقت نے دیکھا کہ اسی شادی کے نتیجے میں ایک ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا جسے آج بھی لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آج کے اس دور میں بھی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں بھی پیدا فرمائے جو مظلوم فلسطینی اور مظلوم کشمیریوں کی آواز بن سکے، جو پوری دنیا کے اندر مظلوم مسلمانوں کی آواز بن سکے، جو سر اٹھا کر باطل کی آنکھ سے آنکھ ملا کر یہ کہنے والا ہو کہ ایک دن میں بالآخر ظلم کا چہرہ نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن بالآخر ظلم کا چہرہ نوچ ڈالوں گا، میری آنکھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلا تم خود بخود بیتاب رہتا ہے سلامی کو، تلا تم خود بخود بیتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیرا کہ اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔